بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کو عملی کتاب حصہ الف کا کام کروایا گیا تھا۔ یقیناً تمام بچوں نے لکھنے کے بعد اسے یاد کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ ب کا کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ ب کی جانب۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ نوٹ کیجیے، 4 دسمبر 2020 عیسوی، دن جمعہ۔ تو آج کے کام کا عنوان ہے کہانی نویسی۔ تو عزیز طلباء، یہ ذہن میں رکھیے کہ کہانی سیکھنے سکھانے کا نہایت دلچسپ اور عمدہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید، فرقان حمید میں اور دیگر آسمانی کتب میں سابقہ اقوام کے واقعات کہانیوں کے انداز میں بیان کیے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، عبرت پکڑیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، کہانیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، حقیقی اور فرضی۔ حقیقی کہتے ہیں جو سچے واقعات اور درست معلومات پر مبنی ہوں، فرضی کہتے ہیں جو خیالی واقعات و معلومات پر مبنی ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، کہانی حقیقی ہو یا کہ فرضی، دونوں قسم کی کہانیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو آپ صفحہ نمبر 47 پر دیکھ رہے ہیں، کہانیوں کی مزید اقسام بھی ہیں، جیسے تاریخی کہانیاں، سائنسی کہانیاں، لوک کہانیاں، مہماتی کہانیاں، معلوماتی کہانیاں، منظوم کہانیاں، دیومالائی کہانیاں، قصص۔ تو دیکھیں، یہ کہانیوں کی مزید اقسام ہیں، کہانیوں کی مزید اقسام۔ تو آگے جو مزید اقسام ہیں، قوسین میں اس کی وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کہانیوں کی مزید اقسام بھی ہیں۔ ویسے کہانیوں کی 2 قسمیں جو آپ نے اوپر پڑھی، پھر مزید اقسام بھی آپ نے۔ اب کہانی کو کتنے طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں 3 طریقے: راوی، اپنی زبانی، بزبانی مصنف۔ اب راوی، اس طریقے کے تحت راوی یعنی روایت کرنے والا، کہانی سنانے والا غائب ہوتا ہے اور بطور کردار سامنے نہیں آتا۔ جیسے کسی جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی، یا ایک دفعہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یعنی روایت کرنے والا، کہانی سنانے والا غائب ہے، تو اس کو کہا جائے گا راوی طریقے سے کہانی لکھنا، یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ دوسرا طریقہ اپنی زبانی۔ اس طریقے میں کہانی سنانے والا کسی کردار کی زبانی کہانی سناتا ہے، تو اسے آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات آپ بیان کریں اپنے الفاظ میں، جیسے میں ایک بیج ہوں، میں ایک کرسی ہوں، میں ایک درخت ہوں۔ تو یہ یعنی اپنے الفاظ میں، اپنی زبانی، اس کے دوسرے لفظوں میں آپ بیتی بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہانی کی تیسری قسم یعنی کہانی لکھنے کے طریقہ، تیسری قسم بزبان مصنف۔ اس طریقے میں مصنف قارئین سے یعنی پڑھنے والوں سے بذات خود مخاطب ہو کر کہانی بیان کرتا ہے۔ مثلا بچوں، کسی زمانے میں تم نے بازار تو دیکھو ڈیش ڈیش، تم نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، تو یہ بزبان مصنف، ٹھیک ہے، یعنی خود مخاطب ہو کر کہانی بیان کرنا۔ اب عزیز طلباء، کہانی کے اجزاء، یعنی کہانی کے کتنے اجزاء ہیں آپ دیکھ رہے ہیں: عنوان، نقطہ عروج، پس منظر، مرکزی خیال، خاکہ، نقطہ نظر، کردار۔ یہ کہانی کے اجزاء ہیں۔ آپ ان کو مد نظر رکھ کر جب کہانی لکھیں گے تو آپ کو کہانی لکھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور کہانی کا مضمون ہے اس کا حسن دوبالا ہوگا۔ جو بھی کہانی کو پڑھے گا تو یقیناً وہ خوش بھی ہوگا اور آپ کی کہانی کو وہ سمجھ بھی سکے گا۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 49 کی جانب۔ ایک کہانی نمونے کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی کہانی کے بنیادی اجزاء کی تبدیلی سے نئی کہانیاں تخلیق کی جا سکتی ہیں۔ یہ کہانی پڑھیے، کسی جنگل سے ایک لومڑی گزر رہی تھی، وہ بھوک سے بیتاب تھی۔ دفعتاً اس کی نظر ایک کوے پر پڑی جو درخت پر بیٹھا تھا۔ کوے کی چونچ میں پنیر کا ایک ٹکڑا تھا۔ لومڑی کا دل للچایا، اس نے سوچا کسی طرح یہ ٹکڑا کوے سے حاصل کیا جائے۔ اس نے کہا، بھائی کوے، تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، تمہارے کالے بال کتنے چمکدار ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی پیاری شکل کے ساتھ تمہاری آواز بھی بہت سریلی ہوگی، ذرا مجھے گا کے تو سناؤ۔ کوا اپنی تعریف سن کر بہت ہی خوش ہوا، اس نے جھٹ اپنا منہ کھولا اور گانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ کیا؟
منہ کھولتے ہی پنیر کا ٹکڑا زمین پر گرا اور لومڑی ٹکڑا اٹھا کر یہ جا وہ جا، کوے کا گانا ادھورا ہی رہ گیا۔ نتیجہ خوش آمد بری بلا، خوش آمد بری بلا، یعنی کوا خوش آمد بری بلا۔ اب لومڑی نے کوے کی خوش آمد کی تو کوا بڑا خوش ہوا، تو اس خوش آمد سے نتیجہ کیا نکلا؟ اسے ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، جو اس کے منہ میں ٹکڑا تھا وہ اس سے ہاتھ ہو بیٹھا۔ اب دیکھیں یہ کہانی کسی اندیکھے یعنی روایت بیان کرنے والے کی زبانی ہے۔ اب یہ راوی کہانی میں خود ظاہر ہوئے بغیر کہانی سنا رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل سے۔ اب اس کہانی کو کسی کردار مثلا لومڑی کی زبانی، لومڑی کردار جیسا کہ آپ نے اس میں پڑھا، بیان کرنے والے سے کہانی کچھ اس طرح شروع ہوگی: میں ایک دن جنگل سے گزر رہی تھی، بھوک سے بےتاب تھی، بھوک سے۔ اگر اس کہانی کو کسی کردار میں شامل کریں گے تو پھر میں ایک دن جنگل سے گزر رہی تھی۔ تو اسی طرح اس کہانی کو کوے کی زبانی سنانے سے کہانی کو جس طرح اسے ایک دن میں درخت پر بیٹھا، ایک دن میں درخت پر بیٹھا۔ یہ تھی عزیز طلباء نمونے کی کہانی۔ آپ نے کہانیاں کی اقسام بھی آپ بتایا گیا، آپ کو کہانی کے اجزاء بھی آپ کو بتائے گئے اور ان کی وضاحت مقصود ہے۔ نمونے کے طور پر کہانی آپ نے سنی۔ اب آپ نے صفحہ نمبر 50 پر لالچ بری بلا آپ کی کہانی کا عنوان ہے، آپ نے اس پر کیا نام ہے کہانی لکھنی ہے۔ تو 2-3 کہانیاں میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور کہانی ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتی ہیں۔ اگر کسی کے لیے مشکل ہوگی تو آخر میں تحریری شکل میں اسے کہانی دکھا بھی دوں گا۔ تو عزیز طلباء جیسا کہ آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ ایک شخص کے پاس مرغی تھی، وہ روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی تھی۔ تو وہ شخص چاہتا تھا مجھے امیر ہونے میں بہت وقت لگ جائے گا، کیوں نہ میں دنوں میں ہی امیر ہو جاؤں۔ لہذا اس نے قصاب سے رابطہ کیا، قصاب نے اس مرغی کو ذبح کیا۔ جو ہی اس کا پیٹ چاک کیا گیا، لالچی شخص تھا، جو ہی پیٹ کو چاک کیا گیا، بجائے انڈے سونے کے ملنے کے، وہ جو ایک انڈا روزانہ کا اسے موصول ہوتا تھا، ملتا تھا، وہ اس ایک انڈے سے زیادہ انڈوں کے چکروں میں ہاتھ ہو بیٹھا۔ یعنی ایک انڈے سے چلا گیا، چاہتا ہی تو یہ تھا زیادہ انڈے مجھے ملیں گے، میں امیر، جو زیادہ دن لگیں گے مجھے امیر ہونے میں بہت ہی جلد ہی دنوں میں امیر ہو جاؤں گا۔ لہذا جو ایک انڈا روزانہ اسے مل رہا تھا سونے کا، وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ کہانی سے آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کہانی جیسا کہ آپ نے سنی ہوگی، ایک لالچی کتا یعنی قصاب کی دکان سے گزرتا ہے، وہاں سے کیا نام ہے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد راستے میں ایک ندی سے گزر ہوتا ہے۔ جو ہی اسے عبور کرتا ہے، اسے پانی میں دکھائی دیتا ہے کہ اس پانی میں ایک اور کتا ہے جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے، کیوں نہ میں اس سے وہ گوشت کا ٹکڑا چھین لوں، کیوں نہ میں اس سے گوشت کا ٹکڑا چھین لوں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے، وہ حقیقت میں کتا نہیں بلکہ میرا ہی وہ عکس نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا وہ لالچی کتا لالچ میں آ کر اس کتے کے منہ سے ٹکڑا چھیننے کے لیے جیسے ہی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ میں جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ پانی میں گر جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے اس ٹکڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک دوسری یہ کہانی، تیسری یہ کہانی بھی جیسا کہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 دوست کسی شہر سے گزر رہے تھے، تو حالات نے کچھ ایسا ان کا رخ بدلا، ایسی حالت بدلی کہ ان کا کیا نام ہے کاروبار تباہ ہو گیا اور بے روزگار ہو گئے۔ اب وہ بے روزگاری جب ہوئے تو انہوں نے سوچا ہم کہیں روزگار کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ تو جو ہی گھر سے نکلے روزگار کی تلاش میں، تو راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ جو ہی وہ تینوں شخص اس چمکتی ہوئی چیز کے قریب پہنچے، وہ تو سونے کی اینٹ معلوم ہوئی۔ وہ تینوں آپس میں سوچنے لگے یہ تو ہمارے روزگار کی تلاش میں جو ہم نکلے تھے، ہمارا مسئلہ یہیں پر حل ہو گیا، ہم اسے کیوں نہ تقسیم کر لیں۔ تو ایک نے کہا بھائی بھوک لگی ہوئی ہے، ہم نے سفر طے کیا ہے، کیوں نہ ہم پہلے کھانا کھا لیں پھر اس کی تقسیم کر لیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک کو کھانا لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اب 2 دوست ان کی نیت خراب ہوئی، اور نیت خراب ہونے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا جب وہ دوست کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر ڈالیں گے۔ یہ
اینٹ جو ہمیں ملی ہے سونے کی، یہ ہم اس کے مالک بن جائیں گے، ہم پھر اسے آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے۔ اور جو کھانا لے گیا تھا اس کی بھی نیت خراب ہو گئی، اس نے یہ سوچا میں اپنے حصے کا کھانا یہاں پر کھا لیتا ہوں اور ان کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جب وہ کھائیں گے وہ دونوں مر جائیں گے، اینٹ کا اکیلا میں مالک بن جاؤں گا۔ جو ہی وہ ایک دوست کھانا لے کر پہنچتا ہے، اب وہ دونوں دوست منصوبہ بندی کے مطابق کھانا لانے والے دوست کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں دوست مزے سے کھانا کھاتے ہیں تاکہ کھانا کھانے کے بعد ہم اس اینٹ کے 2 حصے کر لیں گے۔ آخر کار وہ دونوں دوست زہر ملا کھانا کھانے کے بعد وہ بھی مر جاتی ہیں اور وہ اینٹ سونے کی وہیں پر دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لالچ بری بلا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ تحریری شکل میں بھی آپ کہانی دیکھ لیں، اگر کسی کو مسئلہ ہو تو آپ یہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق جتنی کہانیاں میں نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک یا آپ کو کوئی اور کہانی آتی ہے، عملی کتاب صفحہ نمبر 50 پر لکھ لیں گے۔